دین اسلام اور اسلامی معاشرے کے خلاف سازش ہے۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے، آج پوری حکومت، پورا میڈیا لگا ہوا ہے یہ عیسائی اسلام کے اندر گرجا گھروں کی حفاظت، مندروں کی حفاظت، گھر، بھئی یہ ایک حکومت، ادارے، ایجنسیاں ایک آنکھ سے نہ دیکھیں، ایک ہاتھ سے تالی نہ بجائیں کہ صرف کوئی کسی کی زبان پہ یہ نہیں آ رہا، سارے کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے زیادتی، یہ اسلام کی تعلیم، وہ کسی کے زبان سے یہ بھی نکلا بھی عیسائی ایسا کو کرتے۔ میں نہیں کہتا یہ واقع ہوا ہی نہیں ہوا، لیکن کیا فی الواقع ایسا نہیں ہوا اس ملک میں کہ عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے قرآن کی توہین کی، پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی، اور انہیں تحفظ گورنمنٹ نے دیا ہے، غیر ملکی سفارتخانوں نے دیا ہے۔ جرم یہاں ہوتا ہے توہین قرآن ہوئی، توہین پیغمبر ہوئی، راتوں رات بار بھگا دیا جائے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو گالیاں دو، ہنگامہ ہوگا، بھاگ کر برطانیہ کے سفارتخانے میں پناہ لے لو، امریکہ کے سفارتخانے میں پناہ لے لو، راتوں رات ویزا لگاؤ اور باہر چلے جاؤ، ساری فیملی چلے جائے باہر۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ کیا حکومت کو پتہ نہیں؟ اگر ان کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف قانون کیوں نہیں تحفظ آتا؟ اس واقعے میں بھی انتظامیہ من وجہ ملوث ہے، کیوں نہیں فوری طور پر ایس ایچ نے نوٹس لیا؟ اے سی وہاں کا جو کہتے ہیں کہ مسیح تھا، اس نے جان بوجھ کر ان کو بھگانے میں کوشش کی، اگرچہ حکومت نے ان کو معطل کر دیا ہے، مگر بات یہی نہیں رکتی۔ اپنے سابقہ ریکارڈ کو دیکھیں، پبلک قانون کو ہاتھ اس لیے لیتی ہے کہ آپ مجرم کو قانون کے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جب مجرم کے گلے تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو پبلک اپنا ہاتھ پہنچائے گی وہاں تک۔ آپ نے کتنے گستاخان رسول ہے، کس کو سزا دی؟ ایک کو بھی سزا نہیں ملی۔ باہر جانے والوں کی لسٹ موجود ہے جن کو تم نے اپنے سرکاری پروٹوکول کے تحت غیر ملکی سفارتخانوں کے ذریعے باہر بھیجا ہے، سہولتیں دی ہیں، مراعات دی ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک مجرم کی سزا کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ قصور تمہارا ہے کہ تم نے عوام کو یہ غلط راستہ تم نے دکھایا ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پبلک کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مگر یہ بھی ہے کہ انتظامیہ کو قانون اپنے ہاتھ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ قانون جو بنتے ہیں اگر پر عمل درآمد کیا جائے، فتنہ رکتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، دہشت گردی رکتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ امہات المومنین کے متعلق بھی یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ دہشت گردی، فتنہ پروری اور شورش کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج امہات المومنین کے متعلق کیا نہیں کہا جاتا؟ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، لکھی ہے۔ علامہ طبرسی نے میں اپنے الاحتجاج میں بھی یہ بات کہی ہے، عبداللہ بارینی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلا کر کہا، علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے بعد میری ازواج مطہرات آپ کے سپرد ہیں، جسے چاہو میرے بعد طلاق دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عائشہ کو طلاق دے کر نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے خارج کر دیا تھا۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اسی جنگ میں، اسی جنگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت عائشہ کے متعلق کہ میں جانتا ہوں انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، لوگوں عائشہ کا احترام کرو۔ ٹھیک ہے عائشہ میدان میں آئی ہیں، مگر یاد رکھو میں تمہیں یقیناً باور کرانا چاہتا ہوں انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہارے محبوب پیغمبر کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی بیوی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ یعنی جنگیں ہوئی، کسی نے کہا یہ حضرت معاویہ کا لشکر حضرت عائشہ جتنے ان کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، غلط فہمی سے جنگ ہو گئی، یہ نعوذ باللہ کافر تو نہیں۔ آج کچھ ایسے بد باطن
خبث باطل کا مظاہرہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان کا شاید اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، قرآن انہیں مومن اور مسلمان کہتا ہے، تو ان کو کیسے ہم مالک نعمت بنا لیں؟ کیسے کا مالک؟ کوئی کافر ہے وہ انہوں؟ لیکن لوگ جو خارجی قسم کے، جو صحابہ کے دونوں طرف کے صحابہ کے دشمن تھے، غدار تھے، وہی طائفہ باغی تھا، انہوں نے کہا نہیں جی مالک نعمت بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ خطبہ ارشاد فرمایا چلیے بالفرع وجل تسلیم، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، مالک غنیمت لے لیتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے ہاتھ اٹھا کر کھڑا کرے جو ام المومنین عائشہ کو مالک غنیمت کے طور پر اپنے حصے میں لے؟ سارے خاموش ہو، ساروں نے سر جھکا دیے کہ اما عائشہ کی حرمت کو کون پامال کرے؟ وہ دشمنان جو باغی طائفہ اس وقت خارجی بنے یا دونوں فریقین کے درمیان جنگ کروانے کا سبب بنے، جو یہ مطالبہ کر رہے تھے، جب اما عائشہ کا نام آیا تو سب نے سر جھکا دیے کہ اما عائشہ کی حرمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کون بدبخت ہے جو اما عائشہ کو اپنی بیوی بنائے، اما عائشہ کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے عقد میں لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک آدمی کا متعلق معلوم ہوا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی کسی بیوی سے نکاح کیا ہے، آپ نے بھیجا کہ جاؤ فاروق سے رجم کر دیا جائے، کوڑے نہیں، اسے رجم کر دیا جائے۔ جب معلوم ہوا کہ مسئلے کی نوعیت اور ہے، پھر آپ نے حکم واپس کیا۔ یہ حرمت ہے امہات المومنین کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت ام سلمہ کو بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ تم بھی میری بیوی ہو، فاطمہ تم میری لگتے جگر ہو، لیکن لا تؤذینی فی عائشہ، مگر عائشہ کے متعلق یہ گل کہ محمد کا دل نہ دکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہو، مگر عائشہ کے متعلق بات کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ جب پیغمبر علیہ السلام یہ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کی حرمت کا احساس کرتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، آج ان کی حرمت کے لیے قانون بنتا ہے تو لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گناہ یہ کیے ہیں، مگر آج وقت آ گیا ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اپنے ایمان کے تحفظ و دفاع کے لیے ہر اس حد تک جائیں جو حد ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے۔ امہات المومنین کے اعتبار سے آپ کی حرمت، ان کی عصمت، ان کے وقار، ان کے احترام اور اکرام کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کے اس تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔